السلام علیکم ویورز، میرا نام ہیر احمد ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈائپر ریشز سے متعلق ہر عوامل پہ بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے اندر جو مائیں ہیں ان کو ہم اتنی انفارمیشن پرووائڈ کر دیں جس سے ان کے لیے ڈائپر ریشز کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں اور میرے دونوں بچے جو ہیں وہ اس عمر کے ہیں کہ وہ ڈائپر پہنتے ہیں اور ڈائپر ریشز سے ریلیٹڈ مسائل مجھے بھی درکار ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہوں کہ وہ اب میرے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ میں اگر میرے بچوں کو کبھی بھی ڈائپر ریشز ہوتے ہیں تو وہ مشکل 1 دن ہی رہ پاتے ہیں۔ ویڈیو کو مستقل اور بڑھانے کے بجائے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ڈائپر ریشز کیوں ہوتے ہیں؟ ڈائپر ریشز ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ کا ڈائپر جو ہے وہ ایکسس ویٹ ہے، ایکسس میں جو ہے وہ ویٹنس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیوں ہے ویٹنس؟ کیونکہ جو ہے یا تو جو ہے وہ ڈائپر جو ہے وہ پراپر برانڈ کا نہیں ہے، اچھے برانڈ کا نہیں ہے، جو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ویٹنس کو۔ سیکنڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کا ڈائپر بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ سائز کے اکارڈنگ نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈائپر ریشز ہو سکتے ہیں۔ یا تو بچہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ پوٹی میں رہتا ہے اور پوٹی کے پارٹیکلز جو ہیں وہ جب اس کے اسکن سے رگڑتے ہیں، رگڑ پیدا کرتے ہیں تو وہاں پر ریشز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام صورتحال میں جو ہے وہ بچے کو ریشز ہوتے ہیں، یا تو بچے کو جو ہے وہ ڈائریا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ پوٹی کر رہا ہے اور اس کی اسکن جو ہے وہ سوکھ نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ریشز ہو رہے ہیں۔ یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں ڈائپر ریشز کی۔ اب ڈائپر ریشز کے سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ یہ عادت بنا لیں، ہمیشہ یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کا بچہ جو ہے وہ پخانہ کرتا ہے، پوٹی کرتا ہے، تو آپ اس کے بعد جو ہے اپنے بچے کو پراپرلی کلین جب کریں گے تو اس کے بعد اس کو خشک کریں گی اور اس پر جو ہے وہ آئلنگ کریں گی، اس اسکن پر، پوٹی والے ایریے پر، پیمپر والے پورے ایریے پر اچھی طریقے سے آئلنگ کریں گے۔ اب آئل کون سا ہونا چاہیے؟ آئل جو ہے وہ مسٹرڈ آئل ہو سکتا ہے، کوکونٹ آئل ہو سکتا ہے، میں خود جو ہوں کوکونٹ آئل جو ہے وہ یوز کرتی ہوں۔ اب ایسی صورتحال میں جب بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، بچے کو ڈائریا ہو گیا ہے اور ہمارا بچہ بار بار جو ہے وہ پوٹی کر رہا ہے اور اب ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ بار بار اسے دھلا نہیں سکتے، آپ وائپس بھی یوز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بچہ دن میں، جب بچے کو لوز موشن ہوتے ہیں 5 سے 6 دفعہ بچہ دن میں کرتا ہی کرتا ہے پوٹی، تو ایسی صورتحال میں میں کیا کرتی ہوں؟ ایسی صورتحال میں یہ کرتی ہوں کہ اگر میرا بچہ دن میں 6 دفعہ پوٹی کر رہا ہے تو اس میں کم سے کم 3 دفعہ دن کے وقت تو میں اپنے بچے کو جو ہے وہ لوک وارم واٹر سے جو ہے وہ اچھی طریقے سے واش کروں۔ اور آپ نے یہ بات بالکل ایگزیکٹ اپنے ساتھ یہ بات طے کر لینی ہے کہ جب بچہ دن کی پہلی پوٹی کرتا ہے، یعنی صبح جب آپ کا بچہ پوٹی کر رہا ہے، تو اس میں لازمی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو لوک وارم واٹر سے دھلانا ہے، صابن سے بھی دھلانا ہے، ایسے صابن جس میں خوشبو نہ ہو اس سے دھلانا ہے تاکہ سارے جرمز جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور بچہ چونکہ پوری رات جو ہے پیمپر میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اسکن پر بہت زیادہ جرمز بھی ہوتے ہیں، تو بہترین یہی ہے کہ صبح پہلی پوٹی میں جو ہے آپ اپنے بچے کو اچھی طریقے سے واش آؤٹ کرا لیں، اور جب بھی اس کو ڈائپر پہنائیں اس سے پہلے لازمی اس کی جلد کو ٹاول سے، ٹیشو پیپر سے اچھی طریقے سے خشک کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پر جو ہے وہ آئلنگ کریں۔ مسٹرڈ آئل یوز کر سکتے ہیں، سرسوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، میں سرسوں کا تیل استعمال کرتی ہوں، اور اس کے بعد ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈائپر پہناتی ہوں، میری روٹین ہے، سردیوں میں تو بالخصوص۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیمپر کے درمیان اور جلد کے درمیان ایک بیریئر کریٹ ہو جاتا ہے، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ پیمپر جو ہے وہ آپ کے بچے پہ اسکن سے رگڑ نہیں کرتا، اور پوٹی بھی ہوتی ہے تو وہ رگڑ نہیں کرتے۔ جو بچے 6 ماہ سے زیادہ کے ہوتے ہیں، جن کو ہم غذا شروع کرواتے ہیں، نئی غذائیں، ان میں ریشز کے خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ فوراً سے مدر فیڈ سے جو ہے وہ کھانے کی طرف آتا ہے، تو وہ جب اس کے پیٹ میں اس کے اسکن کو، اس کی پوٹی تھوڑی سی ٹف ہونا شروع ہوتی ہے، تھوڑی ہارڈ ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کی اسکن اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے، وہ عادی نہیں ہوتی اس چیز کی، تو اس کو ریشز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں میں آپ نے لازمی اس بات کا دھیان رکھنا ہے
کہ جب بھی جو ہے وہ آپ ان کو پیمپر پہنائیں اس سے پہلے اس جگہ کو آئل سے جو ہے وہ نم کر لیں، آئلنگ کر لیں، اس کے بعد ہی پیمپر پہنائیں۔ ایک اور جادوئی چیز، بہت زیادہ جادوئی چیز جو ہے بہت سے بچوں کو سوٹ کر جائے تو اچھی بات ہے، جیسے میرے بیٹے کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے، وہ ہے کارن فلاور۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ میرے بچے کو برے سے برے ریشز بھی ہو جاتے ہیں، تو اب تو ماشاءاللہ میں اتنی احتیاط کرتی ہوں، جو میں ٹپس آپ کو بتا رہی ہوں فالو کرتی ہوں، تو وہ ہو ہی نہیں پاتے۔ لیکن کبھی اگر صورتحال ہو کہ میرے بچے کو ریشز سے ہو گئے، جیسے کبھی بچہ رات میں سویا اس سے پوٹی کر دی اور میں صبح دیکھ رہی ہوں تو وہ جو ہے وہ ریشز میں کریٹ ہو چکی ہے، تو کارن فلاور ایک ایسی چیز ہے جو میں اس کے پورے پیمپر پہ جو ہے وہ اسپریڈ کر دیتی ہوں، پھیلا دیتی ہوں، اس کے اسکن پہ بھی لگا دیتی ہوں، اس کے بعد اس کو پیمپر بناتی ہوں، تو اگلی دفعہ جب میں اس کا پیمپر کھولتی ہوں تو مجھے ایک واضح فرق دکھتا ہے، مجھے اس کے جو ہے وہ ریشز بہت زیادہ کم دکھتے ہیں۔ تو کارن فلاور یعنی مکئی کا آٹا جو کہ ہر گھر میں ہوتا ہی ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کیا کرنا ہے آپ نے، ایک تو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے بچے کی اسکن کو خشک رکھیں، آئلنگ کریں، پیمپر کے سائز کو چیک کریں اور ہائیجین مینٹین کریں۔ بچے کو دن میں کم سے کم 2 سے 3 دفعہ نیم گرم پانی سے صابن کے ساتھ ضرور دھلائیں اور بچے کو پیمپر پلانے سے پہلے تیل لگائیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی صورتحال کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ سنگین ہے اور سوچنے والی ہے۔ میں نے اس کیس کے بارے میں سنا، مجھے اس کے بارے میں پتا چلا کہ ایک بچہ جس کی جو ہے وہ جب اس کو ریشز ہوئے تو ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ریشز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو ہماری ارد گرد ہمیں جو بھی چیز ملتی ہے ہم وہ اپلائی کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا بچہ کس عمر میں ہے، کتنا چھوٹا ہے، اس کو وہ کیا جو ہے اس کے سمٹمز کیا، سرکمسٹینسز کیا، نتائج نکل سکتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ اس کی ماں نے جو ہے وہ بیٹنا ویٹ کریم جو ہے وہ لگا دی، پہلی دفعہ سے اس کے استعمال سے وہ ریشز کم ہوئے تو انہیں لگا کہ اور کم ہوں گے، انہیں بس لگ بھگ جب تک اس کو ریشز رہے، جب اس کو شاید لوز موشن ہو رہے تھے، مستقل عمل دہراتے رہے۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس طرح کی ٹیوبس میں اسٹیرائڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بچے کی وہ جو پخانے والی جگہ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ جینٹل، اتنی زیادہ حساس ہوتی ہے کہ اس میں سے جو ہے کسی بھی قسم کے پارٹیکلز جو ہیں وہ آرام سے بچے کے خون میں، بلڈ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو اسٹیرائڈ والی ٹیوب تھی وہ جو اس کو مستقل لگا رہی تھی، اس سے بچے کے اسکن میں جو ہے وہ اسکن سے جو ہے بلڈ میں ٹرانسفر ہوا اور بچے کو جو ہے وہ کوئی انفیکشن ہوا اور پورے بچے کا چہرہ، اس کی پوری باڈی جو ہے وہ سوائلنگ ہو گئی، سوج گئی۔ تو میری تمام ماؤں سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ بیمار ہو یا ایسی کوئی بھی صورتحال ہو تو اتنا زیادہ پریشان اور پینک ہو کر جو ہے وہ ایسے اٹیمپٹس نہ کریں جس سے جو ہے وہ آپ کے لیے اور مشکل والے جو ہے وہ معاملات ہو جائیں۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ گھریلو ٹوٹکے کو پہلے آزمائیں۔ اگر خدا نخواستہ معاملہ بہت زیادہ خراب لگ رہا ہے تو ہی آپ جو ہے بیرونی باہر کی کوئی دوائی وغیرہ استعمال کریں۔ لیکن اگر میری یہ چند ٹپس آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنا ہیبٹ بنا لیا، یعنی بچے کو ڈیلی جو 2 سے 3 دفعہ واش کرانا، اس کے علاوہ جو ہے وہ آئلنگ کرنا اور پیمپر پہنانے سے پہلے جلد کو اچھی طرح خشک کرنا، اور اگر ریشز بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو بچے کو ڈائپر فری ٹائم بھی دینا۔ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کے بچے کو ڈائپر ریشز نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں تو میں ضرور جو ہے آپ لوگ کی ویڈیوز بناؤں گی۔ آپ کمنٹس میں نیچے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ جو ہے وہ اور کس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کس انفارمیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔